صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، ابھی جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، جنات و شیاطین، حقیقت، اثرات اور علاج کے موضوع پر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی وجہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ ہم لوگ شیاطین کو اور جنات کو بہت زیادہ غیر معمولی طاقت، ناقابل تسخیر، بہت زیادہ کرشماتی کارنامے رکھنے والے، بعض مرتبہ قرآن و شریعت سے بھی زیادہ طاقتور ہم لوگ گمان کرتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بہت زیادہ توہماتی اور نفسیاتی شکست کے راستے پر پڑ چکا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ناپاک طاقتوں نے کر دیا، سفلی عمل نے کر دیا، فلاں عامل نے کروا دیا، فلانی بہن کی شرارت ہے، اس لیے اس توہماتی کمزوری سے نکالنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ چند واقعات ہیں معاشرے کے۔ گھر میں رات میں نل کھلا رہتا تھا، لوگوں نے سوچا کہ کوئی ناپاک طاقتیں آتی ہے، نل کھلا رکھ کے چلی جاتی ہے۔ سی سی کیمرہ لگا دیا گیا، پتا چلا کہ چوہا پڑوس کے گھر سے اندر آتا ہے، واش بیسن کے پاس سے گزرتا ہے، تو نل کھل گیا اور وہ چوہا نل کے نیچے شرارتیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے کی ایک مثال، ایک صاحب نے آ کر شکایت کی کہ میرے صحن میں ہمیشہ خون پڑا رہتا ہے اور دیواروں پر مختلف پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ سمجھدار عامل صاحب تھے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ خون صحن میں اس لیے رہتا ہے کہ چمگاڈر اور چمڑے کی چوڑی لٹک رہی ہے اور اس کے جسم سے خون گرتا ہے مہینے کے خاص دنوں میں، اور جھاڑ ہلتا ہے تو دیوار پر سائے نظر آتے ہیں۔ تو بے بنیاد ہے، خامخواہ کے وسوسے ہیں، انجانا خوف ہے، بلا وجہ کا ڈر ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ درخت کو کاٹ دیا جائے، دیوار کو سفید چونا لگا دیا جائے، ساری الا بلا نکل جائے گی۔ درخت کو کاٹ دیا جائے گا تو چمڑے کی چڑی نہیں رہے گی، چمڑے کی چڑیا جب نہیں رہے گی یا چمگاڈر نہیں رہے گی تو پھر خون کے گرنے کا ہی تصور نہیں۔ جب خون نہیں گرے گا تو مکان والا پریشان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک طبقہ تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ وہ ہے جو جنات کی غیر معمولی طاقت کا یقین رکھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جنات و شیاطین کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے۔ یہ قرآن کا انکار ہے، یہ حدیث کا انکار ہے، آدمی کو کافر بنا دینا ہے۔ ہاں، دو باتیں الگ الگ ہیں، جنات کا انکار الگ ہے اور کسی کا جنات کے ذریعے سے متاثر ہونے کا انکار الگ ہے۔ ہاں، جنات کا وجود ہے، شیاطین کی شرارتوں کا وجود ہے، لیکن میں آپ کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کی وجہ سے بیمار ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے
جس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں سورۃ الجن ہے۔ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بنایا ہے۔ ان کو مختلف صورتیں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسے آگ پانی میں بھی آ سکتی ہے، آگ مٹی میں بھی آ سکتی ہے، آگ دیواروں میں آ سکتی ہے، آگ لوہے میں آ سکتی ہے۔ مٹی سے جسم جل جاتا ہے، پانی سے جسم جل جاتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے لوہے کے اندر۔ تو آگ کو جیسے مختلف صورتیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس مخلوق کو بھی اجازت ہے۔ ان میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ہڈی اور لید یعنی گوبر ان کی غذا بنائی گئی ہے۔ دسیوں حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یعنی انسان بھی بائیں ہاتھ سے کھائے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا، بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ گندے مقامات ان کے ٹھکانے ہیں، حمامات ان کے ٹھکانے ہیں، اونٹوں کے رہنے کی جگہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک جنات بستیوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور ناپاک اور گندے جنات کھائیوں میں، غاروں میں، سمندری جزیروں میں رہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھی بھیجا گیا۔ شیطان جن کی ایک قسم ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، عبادت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر بھی سجدہ نہ کیا، مردود بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات اس کو دے دیے۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کے قدرت اور تصرف سے باہر نہیں ہے۔ شریعت کے وہ بھی پابند ہیں۔ آپ نے سورہ رحمان میں دیکھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، شریعت کے مکلف ہے۔ یہ بات بالاتفاق طے ہے کہ ان میں رسول اور نبی نہیں آئے ہیں۔ جیسے انسانوں میں فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں بھی فرقے پائے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے والے جنات کے واقعات بھی ہیں، تکلیف دینے والے اور شرارت کرنے والے جنات و شیاطین کے واقعات بھی ہیں۔ تو یہ تو اس جن کی حقیقت ہے، اس مخلوق کی حقیقت ہے۔ ان کی وجہ سے ہونے والے اثرات تک انسانوں کو تکلیف دینا، حدیث میں صاف ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سوائے مریم اور مریم کے بیٹے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے بچوں کو وہ اذیت پہنچاتا ہے، تب بھی بچہ دنیا میں آنے پر روتا ہے۔ حضرت آمنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ کہا تھا، اعوذ بالواحد من شر کل حاسد لہو معقبات من بین یدی، آگے پیچھے سینکڑوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، ورنہ ناپاک طاقتیں پتہ نہیں انسان کو کہاں اچک لیتی، کہاں قتل کر دیتی۔ اس مخلوق کی طرف سے نظر کا لگنا، چوری کا ہونا، چوری بھی کرتی ہے یہ مخلوق۔ اگر آپ بسم اللہ کہہ کر سامان نہ رکھیں، اگر آپ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند نہ کریں۔ 3 صحابہ کے واقعات ہیں، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو اسید، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں صحابہ کے واقعات ہیں کہ شیطان آ کر انسان کی شکل میں، بے کس و مجبور انسان کی شکل میں ان کے غلے کو چوری کرتا ہے۔ اور احادیث کا خلاصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن از خود پوچھتے ہیں، تمہارے
رات کے قیدی نے کیا کیا، ما فعل السیر کالبارحہ، تینوں دن آتا ہے اور تیسرے دن کہہ کر جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں چوری نہیں کر سکوں گا۔ احادیث میں ہے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، شیاطین اس چراغ کو گرا کر بستیوں کو جلا دیتے ہیں۔ تہجد میں قرآن زور سے پڑھا کرو، شیاطین اس کی وجہ سے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صاف حدیث ہے، مع کل جرس شیطان، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہے۔ سواری لائی گئی جس کو گھنٹی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بدترین سواری ہے۔ الغنا من مزامیر ابلیس، میوزک اور موسیقی شیطان کے راگوں میں سے، شیطان کے آلات میں سے ہے۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ رات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل اعتکاف میں تھے، ان کو رخصت کرنے کے لیے آپ باہر تک گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، آقا نے خود فرمایا یہ میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں کیا غلط سوچ سکتا ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا نہیں نہیں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان جمائی لیتا ہے، آواز نکالتا ہے، شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے اس کے اس آواز نکالنے پر، فجر چھوڑتا ہے، دیر تک پڑا رہتا ہے بستر میں۔ تو آقا نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ عورتوں کے ناپاکی کے زمانے میں اللہ کے ذکر کی عادت رکھنی چاہیے۔ ناپاکی کی جگہوں پر اور ناپاکی کے زمانے میں ان کے تکلیف دینے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، کام ہی ہے شیاطین کا وسوسے ڈالنا۔ جب سے آدمیت ہے اس وقت سے وسوسے ہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، گندے خیالات اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے وجود کے بارے میں، اللہ ہے یا نہیں ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، قرآن کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وسوسے۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ چھینک اور ڈکار کی آواز آدمی زیادہ نکالے، اس کو شیطانی کہا گیا ہے۔ آدمی کو اپنی آواز ضبط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ موت کے وقت کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان پر نہ مر جائے۔ اغوا کرنے کے واقعات بھی ہیں، بچوں کو چوری کرنے کے واقعات بھی ہیں، مردوں کو غائب کرنے کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خرافہ سنائی، اور یہ خرافہ، حدیث خرافہ سنانے والا شخص وہ تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور اس نے وہاں کے مناظر، وہاں کے عالم کو دیکھا تھا۔ کھلے کپڑے رکھے جائیں، اس کو لپیٹ کر نہ رکھا جائے، منع کیا گیا کہ شیطان اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں، اللہ وہ دولت بھی سب کو نصیب فرمائے، لیکن شیطان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ المرأة عورت فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت تو سطر ہے، جب وہ نکلتی ہے گھر سے بغیر کسی شرعی عذر کے تو شیطان طاق میں رہتا ہے کیسے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں ڈالا جائے۔ مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، شیطان انسان کی شکل میں آ کر مشورہ دینے لگا سب قبیلے مل کر ایک ساتھ حملہ کر دو تاکہ کوئی قبیلہ گرفت میں نہ آئے۔ بدر کے موقع پر بھی شیطان آیا اور شیطان آ کر وہ ہمت دلانے لگا کفار کو۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک اشارے ملتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر جھوٹی حدیثیں سنانے لگ جاتا ہے
اور قیامت کے قریب اس قسم کے فتنے ابل کر آئیں گے، لیکن شرارت غالب ہونے کے ساتھ، فساد غالب ہونے کے ساتھ، گندگی زیادہ ہونے کے ساتھ اللہ کے بہت سے نیک بندے، بڑے بڑے علماء، صحابہ، اولیاء، دین کے جلیل القدر داعی اس مخلوق میں، جنات کی مخلوق میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ، خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ، حضرت مازن طائی رضی اللہ عنہ، حضرت ذباب بن حارث رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ جنات ہی بنے ہیں۔ ان کی مورتیوں میں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی وادی میں تھے، وہاں پر اشعار پڑھنے لگ گئے جنات، اور ان پاک جنات کے دین کی دعوت دینے پر ان صحابہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی وہ آئے، سورۃ الجن میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ متقی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مدارس میں اور خانقاہوں میں اللہ کے نیک بندے جنات کے پائے جانے کے واقعات، اللہ والوں سے ربط رکھنے، اللہ والوں سے پوچھ کر چلنے، ان کے سلسلے میں داخل ہونے کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تیسرا عنوان ہے اس کا علاج۔ قربان جائیے ہماری شریعت پر، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اس بارے میں کیسی باریک رہبری قدم قدم پر ہمارے لیے حفاظتی تدابیر اور حفاظتی حصار اور کیسے پناہ میں رکھا گیا، کیسے قلعے میں رکھا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس آیت کو جو پڑھتا ہے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزال، اگر یہ پہاڑ پر بھی پڑھے تو پہاڑ ہل جائے، ایسی طاقتور آیت ہے۔ سورہ بقرہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ کم سے کم سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، اذان جب دی جاتی ہے، کسی پر اثر بھی ہو جائے تو اذان دے آدمی، یا معمول کی جو اذان ہوتی ہے وہ بھی اتنی طاقتور ہے کہ شیطان اپنی ریا خارج کرتے ہوئے اس اذان کو سن کر دور نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام دسیوں روایات کے اندر بتلایا گیا۔ سورہ اخلاص کا اہتمام، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، میرے گھر میں ناپاک طاقتیں ہیں، آپ کچھ علاج فرما دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خط لکھ کر دیا، اور اس خط کے اندر یہی لکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، جنات کے نام، اگر تم اس بندے کے گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، شیطان کے پجاریوں اور کفار و مشرکین کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ تحدید نامہ، وہ وارنٹ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور وہاں سے ناپاک طاقتیں روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، گھر چھوڑ دیا اس نے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا۔ سنتوں باوضو رہنا، آدمی کا باوضو رہنا ہتھیار ہے گندی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا آدمی پڑھتا ہے، اس کے اندر شیطان سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا، ننگے سر نہ جائے، ننگے سر جانے سے بطور خاص عورتوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث گندے اور شریر اور خبیث قسم کے شیاطین کے نام ہیں۔ ناپاک اثرات سے حفاظت کے سلسلے میں سب سے جامع اور کئی سو سال کا مجرب عمل وہ آیات ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
منزل کے نام سے اس کو مرتب فرمایا اور اس کو شائع فرمایا۔ اگر یہ منتشر مضمون یاد نہ رہے، اگر یہ مختلف آیات یاد نہ رہے، تو کم سے کم درجے میں ایک عام مسلمان کے لیے منزل نامی جو کتاب بازار میں ملتی ہے، 10-12 صفحات پر مشتمل ہے، منتخب آیات ہے، چنندہ آیات ہے، اس کا ورد رکھے، کم سے کم 40 دن تہجد میں اور عصر کے بعد ضرور پڑھے، پانی پر دم کرے، اسی سے غسل کرے، تیل پر دم کرے، اسی کو سر میں استعمال کرے، اپنے گھر کے کونوں میں اس کو چھڑکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تاثیر اس منزل کے مجموعے میں عطا فرمائی ہے۔ عاملوں کے چکر، عامل کون ہوتا ہے؟ عامل کسے کہا جاتا ہے؟ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق علاج کرتا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اشرف العملیات، سارے ان کے عملیات سے متعلق مضامین کو اس کتاب میں جمع کیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ علاج تو دعا ہی ہے، اصل طریقہ علاج تو دعا ہی ہے۔ دعا اور مسنون اعمال کا اہتمام کرے۔ تسخیر جنات اصل نہیں ہے، تسخیر جنات اصل ہے۔ جنات کو مسخر کرنے کی فکر میں آدمی کہ وہ میری خدمت میں لگ جائے، اس کے بجائے تسخیر جنات یعنی جنتوں کو مسخر کرنے، جنتوں کو جیتنے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جن کی جمع جنات، جنت کی جمع جنات۔ وہ کیسے عامل ہو سکتا ہے؟ متشرع قسم کا، جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جو بغیر کسی عذر کے عورتوں سے بے پردگی اختیار کرتا ہو، جو گندگی کے ذریعے سے علاج کرتا ہو۔ لوگ مہترانی عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ہندو معالجوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ کسی پر شیطان کو ظاہر کر دیا جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے، تمہاری ننند نے کروایا ہے، تمہاری جیٹھانی نے کروایا ہے، لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ شیطان نے کب سچ کہا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی ان باتوں کا اثر نہ لے، علماء سے پوچھ لیں کہ کس سے علاج کرانا بہتر ہے۔ ہر فن میں اس کے ماہرین کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت مقدر کر رکھی ہے تو صحت مل جائے گی، اور اگر صحت مقدر نہیں ہے تو اسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ جیسے آدمی شوگر میں مر جاتا ہے، جیسے بی پی میں مر جاتا ہے، جیسے کسی دشمن کے قتل پر مر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مر جاؤں گا۔ لیکن آدمی غیر متشرع عاملوں اور جہاں دین کا جنازہ نکل جاتا ہو، ایسے علاقوں میں جا کر، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے اسلام اور شریعت کا بیڑا غرق نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ایسے لوگ جو غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے پاس جو جائے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مردوں کو اور اصل اپنی زندگی کو ٹٹولیے کہ میرے سے کون سی دعا چھوٹ رہی ہے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو آدمی پڑھ لیتا ہے کپڑے اتارتے وقت تو اس کے اور شیطان کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے۔ بیوی شوہر کی تنہائی کی دعا، نکاح کی دعا، اور تنہائی سے فراغت کے بعد کی دعا، بچوں کی ولادت پر کی جانے والی سنتیں سوچنا چاہیے۔ شرابی تو شیطان کا دوست ہے۔ لوگ شراب چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شیطانی اثرات سے علاج ہو جائے۔ راتوں کی دعوتیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، بن ٹھن کر خوشبو کا استعمال کر کے رات دیر گئے دعوتوں میں شرکت کی جاتی ہے، ناپاک طاقتیں مسلط ہو جاتی ہیں، پھر علاج کراتے پھرتے ہیں عاملوں کے پاس۔ بچوں کو جب شام ہو جائے اپنے گھر میں بلا لیا کرو، لیکن رات کے وقت میں چھوڑ دیا گیا، چبوتروں کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن سالوں کبھی کھولا نہیں جاتا ہے،
جہیز میں دیا گیا تھا بیٹی کے حوالے کر دیا گیا. تو لوگ غیر متشرع عاملوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت نے جو مؤثر اعمال بتلائے ہیں حفاظت کے لیے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں عاملوں کو، صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بیاج سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پردہ اپنانا نہیں چاہتے ہیں. کہا گیا کہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اپنے پیٹ اور پیٹ کو ڈھانکنے والا لباس پہنیے، اپنے سر کو ڈھانکنے والا لباس پہنیے. بغیر شدید عذر کے سر کو آدمی بے لباس نہ رکھے، سر کو آدمی بغیر کپڑے کے نہ رکھے، بغیر دوپٹے کے نہ رکھے. یہ چیزیں ہیں. داڑھی کا مونڈنا، طہارت سے رہنا. مردوں میں ایک بیماری ہے، طہارت سے نہیں رہتے ہیں، یعنی پیشاب پاخانے کی نجاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں. استنجا کیا، پانی کا استعمال نہیں کیا، ایسی جگہوں پر چلے گئے کہ جہاں پر گندگی رہتی ہے. کوشش کرنا چاہیے طہارت سے رہنے کی، غسل کا اہتمام کرنے کی. یہ چیزیں ہیں آدمی کو شریر جنات سے محفوظ رکھنے کا طریقہ. وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے صوفی عبدالرب رحمت اللہ علیہ کا. ایک صاحب آئے جو داڑھی مونڈے ہوئے تھے، ایک عمل تھا ان کے اندر ناجائز قسم کا، اور وہ نابینا بزرگ سے کہنے لگے کہ حضرت میرے اوپر شیطانی اثرات ہیں، علاج کر دیجئے. تو صوفی عبدالرب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان نابینا بزرگ نے اس شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور یہ دیکھا کہ داڑھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ خود ہی شیطان بن چکا ہے، اس پر دوسرے شیطان کے آنے کی کیا ضرورت ہے. عاملوں کا حال یہ ہے کہ 100 کی نوٹ چاہیے تو 500 کی نوٹ چاہیے تو کہہ دیں گے کالا جادو ہے، اور اگر 2000 کی نوٹ چاہیے تو کہہ دیں گے کہ پیلا جادو ہے، ہرا جادو ہے. تو دولت بھی لٹتی ہے، ہمت بھی لٹتی ہے، صحت بھی مزید تباہ ہوتی چلی جاتی ہے. تقوی اپنائیں، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرا اثر میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان نے کہا کہ آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. شکر کے عادی بنیے، شکر کے عادی بنیے. شیطان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، شیطان کی سازش ناکام ہو جائے گی. نماز کی جگہ اپنے گھر میں طے کیجئے. یہ سارے اعمال ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی. شیخ بدر الدین شبلی حنفی رحمت اللہ علیہ نے آکام الجان فی احکام الجان، آکام المرجان فی احکام الجان. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کی بہت مستند اور مفصل کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان. ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے 1-2 رسالے لکھے. ابو بکر محمد بن جعفر خرائطی رحمت اللہ علیہ نے حواتف الجان وعجائب ما یحکى عن الکہان. علماء نے اتنی مبسوط کتابیں، لمبی لمبی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہے. پڑھنے کا مزاج ہونا چاہیے، مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس قسم کے اثرات میں بیمار ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالی شفائے کلی عطا فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.